بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل روزہ۔ روزے کے لیے نیت کرنا۔ ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا نیت کے بغیر روزہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے نیت کرنا۔ رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیر جلد نمبر 1۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل سے ارادہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر زبان سے کہہ دے کہ آج میرا روزہ ہے تو بہتر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1۔ سحری کھانا بھی نیت ہے۔ سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت میں شمار ہے، اس لیے کہ سحری روزہ رکھنے کی غرض سے ہی کھائی جاتی ہے۔ الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1۔ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی اگر رات سے نیت کرے تب بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر رات کو روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، صبح ہو گئی، تب بھی یہی خیال رہا کہ میں آج روزہ نہ رکھوں گا، پھر ضحی کبریٰ تقریباً 12 بجے سے پہلے خیال آیا کہ فرض چھوڑ دینا بری بات ہے، اس لیے اب روزے کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا یا پیا نہ ہو۔ مسائل تراویح۔ تراویح کی شرعی حیثیت۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی 20 رکعت 10 سلاموں سے پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی ان کو انفرادی الگ الگ پڑھنا ہے جیسے عام نمازیں وہ پڑھتے ہیں۔ فتاوی شامی۔ تراویح کی نیت۔ تراویح کے لیے شروع میں 20 رکعت کی نیت کافی ہے، ہر 2 رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں، مگر ہر 2 رکعت پر نیت کرنا بہتر ہے۔ موقع مل جائے تو ہر 2 رکعت پر کرے، ورنہ بعض جگہ موقع ہی نہیں ملتا، سلام پھیرتے سے اتنی تیزی سے وہ ان کی سورہ فاتحہ ہو جائیں گی، ہماری نیت ہی چلے گی۔ تو بہتر کیا ہے، تراویح کے لیے شروع میں 20 رکعت کی نیت کافی ہے، یعنی میں امام صاحب کے پیچھے تراویح کی 20 سنت مؤکدہ ادا کرتا ہوں۔ ہر 2 رکعت پر نیت کرنا شرط نہیں، مگر ہر 2 رکعت پر نیت کرنا بہتر ہے۔ فتاوی رحیمیہ۔ تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا۔ تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہونے کی علامت احتلام یعنی منی نکل آنے سے بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور اس کی عمر قمری چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہو جائے اور 16واں سال شروع ہو جائے تو وہ بالغ شمار ہوگا، اس کا تراویح پڑھانا درست ہے۔ اور اگر بالغ ہونے کی علامت نہ پائی گئی ہو اور اس کی عمر 15 سال کی نہ ہوئی ہو تو ایسے نابالغ لڑکے کا تراویح پڑھانا درست نہیں۔ فتاوی عالمگیری۔ نابالغ بچے کا تراویح میں لقمہ دینا۔ لقمہ دینے کے لیے 15 سال سے کم عمر کا لڑکا پہلی صف میں کھڑا رہ سکتا ہے اور اس کا لقمہ لینا درست ہے۔ تراویح میں سجدہ تلاوت بھول گئے۔ اگر امام صاحب نے تراویح میں آیت سجدہ تلاوت پڑھ کر سجدہ تلاوت نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو اب قضا نہیں ہو سکتی، نماز میں سجدہ تلاوت چھوٹنے پر توبہ و استغفار لازم ہے۔ شامل عبادت ہے